بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بروز جمعہ تحریک انصاف کا بہت بڑا کھڑاک اور عوام سڑکوں پر نکل آئی، فضل رحمان بھی ڈٹ گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد سما نیوز پر انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ گیا۔ آج مسلم لیگ نون کے ترجمان ملک احمد خان صاحب، انہوں نے بھی اس پہ اپنا رد عمل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کا کام ہوا تھا عدم اعتماد، تب قمر جوید باجوہ جو جنرل ریٹائرڈ ہیں اور فیض حمید صاحب، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے فیض حمید صاحب اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے اور جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد نہ لائیں بلکہ آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ یہ جو فضل رحمان صاحب کا بیان ہے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسری جانب فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر آج مولانا صاحب کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے عدم اعتماد کے بعد 18 ماہ تک مولانا فضل رحمان صاحب نے حاصل کیا۔ اب ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تو ناظرین اکرام، یہ جب دونوں جانب سے پریس کانفرنس ہوئی تو مولانا فضل رحمان صاحب کے جو پارٹی کے ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے بھی پھر جواب دیا، فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ہماری کل کی ملاقات جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ہوئی اس سے ان دونوں کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ ابھی تو کھیل شروع بھی نہیں ہوا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی باؤلنگ کروا دی، یعنی ابھی کھیل شروع ہی نہیں ہوا تو ان دونوں نے بولنگ کروا دی، ابھی تو کھیل شروع ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بانی تحریک انصاف کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے منتیں سماجتیں کرتے رہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہم اکٹھے چلیں، ملاقات کرنے کے لیے منتیں سماجتیں کرتی رہی۔ تو ابھی تو پارٹی یعنی ابھی تو کھیل شروع ہونا ہے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو جو فضل رحمان صاحب ہیں انہوں نے دھاندلی کے خلاف، یہ جو جرلو پھر ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہیں، تو تحریک انصاف کے ساتھ اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو جرلو پھر ہے۔ تو ناظرین اکرام، دونوں پارٹیوں نے جواب دیا۔ تکلیف تو واقعی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کو بھی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نئی حکومت بنائیں جلد از جلد، اور آج ان کی باقاعدہ دونوں کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے، آج ان کی ملاقات ہونی تھی، اجلاس بیٹھنا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق وہ اجلاس وہ ملاقات ملتوی ہو چکی ہے۔ لگ یوں ہی رہا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اس دفعہ جو شیروانی ہے وہ کلی پہ لٹکتی ہی رہے گی، شاید وہ پہن نہ سکیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو مولانا فضل رحمان صاحب نے اپنا بیان دیا، انٹرویو دیا، جو انکشافات کیے، سائفر کا معاملہ بھی تو اسی وقت شروع ہوا تھا۔ اگر دیکھیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ
سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا کہ آپ اس پر صاف شفاف تحقیقات کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں جو تحقیقات کرے تاکہ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے۔ تو اب چاہیے تو یہ نا، اگر فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے، انہوں نے بھی جو پردہ تھا وہ اٹھا دیا ہے، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ایک خط لکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس کے متعلق صاف شفاف تحقیقات کروائی جائیں تاکہ عوام، پاکستانی قوم جان سکے کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج سڑکوں پہ دیکھیں تو پاکستانی قوم نکلی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات بھی کی تھی، جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں۔ آج جی ڈی اے کی طرف سے جام شروع میں بہت بڑی تعداد میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، سڑکیں بلاک تھیں، موٹر وے بلاک تھی، جس میں لیاقت جتوئی صاحب اور پیر پگاڑا صاحب نے خطاب کیا۔ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے بھرپور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ سڑکیں تمام جو تھیں وہ جدھر بھی دیکھو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں جس کی وجہ سے اتنے ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں، اتنی سیٹیں لے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف جرو پھیرا گیا ہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، ان کے بھی آج علی امین گنڈا پور جو نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، آج اسپیکر ہاؤس میں عمر ایوب جو نامزد امیدوار وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے ساتھ وہ اسپیکر ہاؤس میں گئے، ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی کل کے حوالے سے۔ کل انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے پرامن۔ جو الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی معاذ اظہر صاحب نے بھی عوام سے، اپنے ووٹر سپورٹر سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے، کل ریلیاں نکالنی ہیں، احتجاجی مظاہرے کرنے ہیں پرامن۔ تو کہاں کہاں کرنے ہیں اس کی ڈیٹیل بعد میں بتا دی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بروز جمعہ آج بہت بڑا کھڑا کر دیا کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کم و بیش 75 جو سیٹیں تھیں جن کے ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، ان کے فارم 45 انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کے سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں، فائلیں چیک کریں۔ اور انہوں نے کھلے عام چیلنج بھی کیا کہ مسلم لیگ نون بھی لے آئے اپنے فارم 45 تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ کس کے پاس اصلی فارم 45 ہیں اور کس کے پاس نقلی ہیں۔ تو اس کا ناظرین اکرام بڑا آسان سا حل ہے۔ دیکھیں، ایک پارٹی یا دو پارٹی نہیں ہوتی، پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہر حلقے میں۔ اگر ہر پارٹی نے بھی اپنا اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا تو تمام کے ایجنٹوں کو یہ فارم 45 دستخط شدہ دیا جاتا ہے۔ سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر اس کو چیک کرنا ہو، مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، یہ ایک سنت ہے، تو اس میں جب اندراج کیا جاتا ہے تو نکاح نامے کے 4 پڑت ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی والے کو دیا جاتا ہے، ایک لڑکے والے کو دیا جاتا ہے، ایک رجسٹرار کے پاس رہتا ہے اور ایک یونین کونسل آفس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اب اگر لڑکے والے کوئی 2 نمبری کرتے ہیں حق مہر وغیرہ کی وجہ سے، تو لڑکے والے 2 نمبری کرتے ہیں تو باقی 3 عدد پڑت تو موجود ہوتے ہیں جس سے چوری پکڑی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ تو اس میں بھی یہی ہے، اگر مسلم لیگ نون نے 2 نمبر تیار کروائے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف نے 2 نمبر تیار کروائے ہیں، بقول نون لیگ کے کہ انہوں نے 2 نمبر جو ہیں یہ فیڈ کیے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو اگر ان دونوں میں سے جس نے بھی جعلی فارم 45 تیار کیے ہیں تو باقی پارٹیوں کے پاس بھی تو موجود ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی اکٹھے کیے جائیں، سامنے رکھے جائیں ٹیبل پہ، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے سیم ہیں اور کس کے سب سے علیحدہ ہیں۔
تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف نے آج پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنے فارم 45 رکھ دیے اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے 70 سے 75 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے رزلٹ چینج کیے گئے اور ان کی جیتی ہوئی سیٹیں مسلم لیگ نون کو دے دی گئیں۔ تو یوں انہوں نے پاکستانی نظام کو پورا ننگا کر دیا ہے اور تمام پارٹیاں احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی ڈٹ چکے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا صاف صاف کہ میں حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا، میں احتجاج کروں گا۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں امیدوار کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم نے یہ جو جرلو پھر ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ ہماری بات چیت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے تو صرف اس دھاندلی کے متعلق ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی منتیں کرتی رہی ہے، سماجتیں کرتی رہی ہے تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ ملاقات کرنے کی، تو اس وقت اگر دیکھیں تو تمام جماعتیں یہی خواہش کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بات کرے۔ لیکن علیحدہ بات ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہم کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔